میں ایک پاکستانی جانباز اپنے ایک پرانے دوست کے خاندان کو بچانے کے لیے تھائی لینڈ پہنچ کر اپنے مشن کی تیاری مکمل کر چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ بھائی خان سے رخصت ہو کر میں بینکاک واپس آ گیا تھا۔ اب میری منزل سنائی گولک تھی، جہاں تک جانے کے لیے ریلوے اور سڑک کے راستے موجود تھے۔ میں نے ہوٹل والوں کے ذریعے ریلوے کی اپر کلاس کی سیٹ پرسوں کے لیے بک کروائی اور خود روانگی کے لیے تیاری کرنے لگا، کیونکہ میں ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر سنائی گولک جانا چاہتا تھا۔ ٹرین نے ٹھیک 3 بجے بعد دوپہر روانگی کا وسل دیا۔ نہایت اعلیٰ و عرفہ سفری سہولیات سے مزین ٹرین تھی۔ آرام دہ اور ریلیکس ہونے والی سیٹیں، صاف و شفاف واش روم، مسافروں کی دلچسپی کے لیے ہر بین الاقوامی زبان کے رسائل اور اخبارات، ویٹرز کو طلب کرنے کے لیے ہر سیٹ کے اوپر کال بیل، سیٹوں کی گنجائش سے زیادہ ایک بھی مسافر نہیں۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اعلیٰ کمپنی کا ہوائی جہاز ریل کی پٹڑیوں پر دوڑ رہا ہے، اور یہ ٹرین کسی یورپی یا امریکی ملک کی نہ تھی بلکہ جنوبی ایشیا کے ایک غریب ملک کی تھی۔ آج بھی تھائی مرد و زن تیل کی دولت رکھنے والے عرب ممالک میں سب سے کم معاوضوں پر کام کرتے ہیں۔ میں بیٹھے بیٹھے اس ٹرین کا اپنے ملک کی ٹرینوں سے موازنہ کرنے لگا۔ کوئی ایک چیز بھی اپنی ملک کی ٹرینوں میں ایسی نہ مل سکی جسے میں تھائی ٹرین کے قریب بھی کہہ سکتا۔ ڈائننگ کار میں گیا تو مشرقی اور مغربی انواع و اقسام کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ گوشت کھاتے وقت یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی کہ یہ گوشت حلال ہے یا نہیں۔ یہ سب ایک نڈر اور مخلص شخص کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جس نے اپنے ذاتی مفادات پر اپنے ہم مذہبوں کے مفاد کو ترجیح دی تھی۔ یہ اسی کے رعب اور دبدبے کا نتیجہ تھا کہ تھائی لینڈ کے غیر مسلم اسے دیکھتے ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر اس کے احترام میں سر جھکا لیتے اور مسلمانوں کے چہروں پر فخر و اطمینان کے تاثرات ابھر آتے۔ تھائی لینڈ کا یہ بے تاج بادشاہ، یہ ان پڑھ غیرت مند پٹھان بھی اسمگلر تھا۔ عمر خان جسے ملنے میں سنائی گولک جا رہا تھا وہ بھی پٹھان اور اسمگلر تھا۔ بمبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی اسمگلر تھے، لیکن غیر قانونی کام میں ملوث ان لوگوں کے دل جذبہ ایمانی سے بھرے ہوئے تھے۔ جو کام یہ لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں سر انجام دے رہے تھے، ویسا کام کرنے کا تو ہمارے ملک میں اس دور کی بھٹو صاحب کی کھوکھلے نعروں سے بنی حکومت اور اس سے لے کر نواز شریف کی بھرپور مینڈیٹ رکھنے والی حکومت سوچ بھی نہیں سکتی۔ سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ جانباز کا یہ حصہ نواز شریف کے دور اقتدار میں لکھا گیا تھا، اور اسے حسن اتفاق کہیے یا ہماری بدقسمتی کہ روزن کی یہ جانباز سیریز بھی اسی سیاسی پارٹی کے دور اقتدار میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ان حکومتوں کے پاس وسائل نہیں، ذرائع نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے۔ کمی ہے تو صرف ایک بات کی، ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہر کوشش بروئے کار لائی جاتی ہے۔ ذاتی تعیش کے لیے ملک کی خزانہ بے دریغ لٹایا جاتا ہے۔ ملک کا بال غیر ملکی قرضوں میں باندھنے کے بعد قرض اتاروں، ملک سنواروں کے نعرے لگا کر غریب قوم کی بچی کچی کھال بھی کھینچ لی گئی، اور جب اس سے بھی ان کی توندیں نہ بھری تو سرکاری اثاثے بیچ کر اب ملک کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ 99 سالہ پٹے پر امریکہ کو دے دی گئی ہے۔ کراچی پورٹ کی برتھیں بھی امریکہ بہادر نے خرید لی ہیں۔ کراچی کے ڈیفنس اور کلفٹن پر 4 گنا زائد قیمت پر یہ غیر ملکی جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ بجلی، ریلوے، بینک، مواصلات، سڑکیں، غرض یہ کہ سب کچھ غیر ملکی ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ صرف مہنگائی کا جن۔ کفایت شعاری کی ہر پاکستانی کو ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کے مزاج شاہانہ ہیں۔ خود بھاری شرح سود پر قرض لے کر سری لنکا کو $50 کروڑ کا قرضہ دینا منظور کیا گیا۔ کراچی میں ماس ٹرانزٹ ریلوے کا اربوں روپوں کا نظام قائم ہونے والا ہے، جس پر مزار قائد سے ٹاور تک سفر کے لیے صرف $50 کرایہ کے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ باتیں پہلے بھی اخباروں میں لکھی جا چکی ہیں، میں محض اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب بھی ملکی زخموں پر سے پٹی ہٹائی جاتی ہے تو بجائے پرانے زخم مندمل ہونے کے نئے زخم دکھائی دیتے ہیں۔ قوم ہے کہ دھوکے پر دھوکہ کھا رہی ہے۔ صدر ایوب کی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر ان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان تھے، یعنی حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں ایک ہی گھر کے تھے۔ ان دنوں اسمبلی میں ایک شعر بہت مقبول تھا، لیکن صرف M&As کے لیے، لیکن آج یہ شعر نہ صرف سیاسی لوگوں پر بلکہ عوام پر بھی صادق آتا ہے۔
یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان نے جان لیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تاریخ کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، قوموں کے عروج و زوال کی بے شمار داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ انگریزی کا یہ فقرہ ہر دور پر صادق آتا ہے، سروائیول فار دا فٹسٹ۔ میں تو اس خیال سے ہی تھرا اٹھتا ہوں کہ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کرنے کے بہانے بر صغیر میں داخل ہوئی اور مغلیہ سلطنت کو، جس کی سرحدیں کابل سے برما تک تھیں، سکیڑتے سکیڑتے دلی کے لال قلعے تک محدود کر دیا، خدا نخواستہ ویسے ہی ہمارے نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں اس بچے کچے پاکستان کی سرحدیں بھی کہیں صرف رائے ونڈ کے ایک فارم ہاؤس تک نہ محدود ہو جائیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ ملکی حالات کی سنگینی دیکھ کر اصل موضوع سے اکثر بہک جاتا ہوں، لیکن کیا کروں، وطن سے میری محبت دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اور دل کسی قاعدے قانون کو نہیں جانتا۔ ٹرین سانپ کی طرح لہراتی بل کھاتی سرسبز پہاڑوں اور سرنگوں میں سے گزرتی اور ندی نالوں کو عبور کرتی اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ٹرین بینکاک سے چل کر ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے ہوتی سنگاپور جا کر ختم ہوتی ہے۔ میں نے ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک میں ٹرین سے سفر کیا، لیکن قدرت کی صنائی کے جو مظاہر اس سفر کے دوران دیکھے کہیں اور دیکھنے کو نہ ملے۔ سنائی گولک سے 40 میل پہلے ہی میں نے ایک اسٹیشن پر ٹرین کو چھوڑا اور ٹیکسی لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ عمر خان کے کئی ٹھکانے تھے اور بھائی خان کے بقول اسے ڈھونڈنا خاصا مشکل تھا۔ میں نے سنائی گولک پہنچتے پہنچتے اس کے کئی ٹھکانے کھنگال ڈالے، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس کا آخری ٹھکانہ سنائی گولک میں اس کا دفتر تھا۔ جب وہاں بھی وہ نہ ملا تو میں نے عمر خان کے فیملی ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ اس ہوٹل کو اس کا بھائی عباس خان مینیج کرتا تھا۔ عباس خان کو میں نے بتا دیا کہ میں بھائی خان کے ریفرنس سے اسے ملنا چاہتا ہوں۔ بینکاک سے میرا سفر گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور اب رات کے 9 بج رہے تھے جب میں عباس خان سے ملا۔ سفر چاہے کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، تھکان تو ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی سو گیا۔ ابھی صبح 6 نہیں بجے تھے کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ عمر خان ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ بات شروع ہوئی تو عمر خان نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو بھائی خان کا حوالہ دے دیا، ورنہ شاید میں آپ سے کبھی مل نہ پاتا۔ میں اجنبی لوگوں کو ملنے سے احتراز کرتا ہوں۔ میں 11 بجے دن آپ کے کمرے میں آ جاؤں گا اور وہیں پر باتیں ہوں گی۔ عمر خان سے میری یہ گفتگو انگلش میں ہوئی کیونکہ وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے عمر خان نے مجھے ہوٹل ریسیپشن سے فون کیا اور چند منٹ میں ہی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 برس تھی، سرخ و سفید رنگ، آدھے سر کے بال اڑے ہوئے تھے اور وہ دیکھنے کا چشمہ لگاتا تھا۔ بہت ہی مدھم لیکن ڈٹرمنٹ لہجے میں گفتگو کرنے والا یہ شخص میرے پاس 3 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا رہا۔ اس دوران ہم اچھے خاصے بے تکلف دوست بن چکے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک مخلص دوست کے احسان نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے اور مجھے رانگا ماٹی تک لے جانے اور میرے ساتھ ہی واپس لوٹنے والے مزدور اور گائیڈ کی ضرورت ہے۔ عمر خان نے کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو، لیکن اس کے لیے مجھے چند روز کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ برما اور بنگلہ دیش کے راستوں سے واقف اس کے آدمی آج کل ڈیلیوری دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اپنے بھارت اور کھٹمنڈو کے مشنز کے متعلق مختصراً بتایا تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اور تم ایک جیسی کشتیوں کے سوار ہیں۔ تم نے بھارت میں جو کچھ کیا اور کھٹمنڈو میں تمہارا دشمنوں سے نپٹنے کا جو انداز ہے، میرا بھی کم و بیش ویسا ہی مسئلہ ہے، لیکن اسے انجام دینے کے ہمارے طریقے مختلف ہیں۔ تم نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، میں تھائی لینڈ اور فلپائن کے مسلم گوریلوں کے لیے بیس کیمپ کا کام انجام دے رہا ہوں۔ ہمارا یہ سرحدی صوبہ کبھی ملیشیا کا حصہ تھا جسے نااہل حکمرانوں نے تھائی لینڈ کو بیچ دیا۔ اس صوبے میں مسلمان 70% سے زیادہ ہیں اور اپنے مفاد پرست لیڈروں کے غلط فیصلوں کی سزا بھگتنے کو تیار نہیں۔ پہلے چند جوانوں نے احتجاج کیا جو بڑھتے بڑھتے اب ہزاروں کی تعداد میں مسلح گوریلوں کی صورت میں اس ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس مسلح جد و جہد میں ملیشیا کے گوریلے بھی شامل ہیں۔ ملیشیا کے ایک سابق وزیر اعظم نے سنگاپور کو، جو پہلے ملیشیا کا ایک حصہ تھا، ملیشیا کے ہی چینی نسل کے باشندوں کو فروخت کر دیا، اور اب سنگاپور کی معاشی اور دفاعی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملیشیا کو ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ملیشیا سنگاپور کو پانی کی سپلائی ہی بند کر دے تو اس کا پورا ڈھانچہ ہی بیٹھ جائے۔ فلپائن کے مسلم حریت پسند بھی میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور میں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سارے حریت پسندوں کو روپیہ اور اسلحہ دینے کے لیے میں نے اسمگلنگ کا دھندا اختیار کیا۔ یورپ اور امریکہ ظاہری طور پر چاہے کتنے ہی مضبوط دکھائی دیں، لیکن قومی سطح پر بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ منشیات کی لت ان کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے۔ حشیش، مروانہ، کوکین اور اب ہیروئن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ ان ممالک میں ڈرگ بیرنز اس قدر طاقتور ہیں
اور ان کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں اپنی پوری کوشش کے باوجود منشیات کی سپلائی کے راستے بند نہیں کر سکتی۔ میرا گولڈن ٹرائنگل سے ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ منشیات کے سمگلروں کے اس بادشاہ کی برما کے ہیڈ کوارٹرز ہومونگ کے علاوہ لاؤس اور تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ برمی حکومت ایک معاہدے کے تحت اسے گرفتار نہیں کرتی اور نہ ہی اسے امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج نے کئی بار اس کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن خنسا کے ہزاروں مسلح گارڈز نے انہیں بھاری جانی نقصان پہنچا کر پیچھے دھکیل دیا۔ خنسا کے زیر اقتدار علاقے کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں، جن میں تھائی لینڈ، برما اور لاؤس کے سرحدی علاقے شامل ہیں۔ خنسا اپنی گوریلا فوج، افیون پیدا کرنے والے کارکنوں سے لے کر ہیروئن تیار کرنے والی فیکٹریوں کے ملازمین اور ان کی فیملیز کا از حد خیال رکھتا ہے۔ ان کے لیے رہائش گاہیں، اسکول، ہسپتال، حتیٰ کہ ان کی تفریح کے لیے سینما گھر تک بنا رکھے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس سے ملواؤں۔ وہ بہادروں کا قدردان ہے اور اس کے ذریعے تمہاری مہم بہت آسان ہو جائے گی، ورنہ میرے آدمی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ عمر خان سے پہلی ہی ملاقات میں ہماری دوستی کی نہ صرف ابتدا ہوئی بلکہ یہ دوستی کئی منزلیں بیک وقت طے کر گئی۔ اس نے اپنے بھائی عباس کو میرے کمرے میں بلوایا اور اسے میرے بارے میں تھوڑا بہت بتا کر یہ کہا کہ آج رات یہ میرے گھر پر میرے مہمان ہوں گے اور ہم کل رات کو واپس لوٹیں گے۔ میں جلدی تیار ہوا اور عمر مجھے اپنی گاڑی میں لے کر چل دیا۔ سنائی گولک میں ایک ندی تھائی لینڈ اور ملیشیا کا بارڈر ہے اور سنائی گولک تھائی لینڈ کا سرحدی قصبہ ہے۔ گاڑی ندی کے پل پر پہنچی تو دونوں ممالک کے امیگریشن آفس دکھائی دیے۔ میں نے عمر خان کو کہا کہ میرا پاسپورٹ تو ہوٹل میں ہے، تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جو کام میں کرتا ہوں اس میں ممالک کی سرحدیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس نے جو کہا تھا وہ واقعی سچ ثابت ہوا۔ دونوں چیک پوسٹوں پر امیگریشن والوں نے اس کی صورت دیکھتے ہی بیریئرز اٹھا دیے اور ہم بغیر روک ٹوک ملیشیا میں داخل ہو گئے۔ عمر گاڑی بڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ بالآخر میں نے عمر سے پوچھا کہ تمہارا گھر اور کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بہت پیچھے کوٹا بارو میں ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوالالمپور۔ تھوڑا سا کام ہے، میں نے سوچا وہ نپٹا لوں تو پھر گھر چلیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کوالالمپور آ گیا۔ میں تو اس شہر سے بالکل ناواقف تھا۔ میں صرف یہ جان سکا کہ جہاں ہماری گاڑی رکی اس سے آدھ کلومیٹر پہلے ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی۔ عمر مجھے ایک بڑے فلیٹ میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ میزبان نے کئی طرح کے کھانے تیار کروا رکھے تھے۔ عمر نے غالباً سنائی گولک سے فون پر ہی اسے اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ ہم کھانا کھانے لگے تو عمر نے اسے گاڑی کی چابی دی اور ملیشین زبان میں کچھ کہا۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹہ ہم نے ریسٹ کیا۔ اس دوران میزبان نے گاڑی کی چابی واپس کی۔ قہوہ پینے کے بعد ہم میزبان کے ہمراہ باہر آئے۔ گاڑی کو خوب اچھی طرح سے صاف کیا گیا تھا۔ میزبان سے رخصت لے کر ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے ڈیش بورڈ پر دیکھا تو پیٹرول گیج بتا رہی تھی کہ پیٹرول لبالب بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی وہاں سے لے جائی گئی تھی۔ ہم کوالالمپور سے نکلے ہی تھے کہ عمر نے مجھے کہا کہ پسٹل نکال لو اور اگر ٹریفک پولیس والوں نے روکنا چاہا تو پہلے ہوائی فائر اور پھر نشانہ لے کر روکنے والے پر فائر کرنا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ راستے میں 3-4 جگہوں پر ٹریفک سارجنٹ اپنی موٹر سائیکلوں کے ساتھ گشت کرتے دکھائی دیے۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے عمر ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہیلو کہتا، جواب میں وہ بھی ہاتھ ہلا دیتے۔ اس طرح ہم بخیر و عافیت کوٹا بارو پہنچ گئے۔ اس شہر کی ایک بڑی سڑک پر عمر کا گھر یوں کہہ لیجئے کہ بہت بڑا اور وسیع بنگلہ تھا۔ پورچ میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم گاڑی سے اترے تو عمر کے ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ عمر نے انہیں کچھ کہا۔ انہوں نے کار کی ڈگی سے 2 بھری ہوئی بوریاں نکالی اور ہمارے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ عمر نے انہیں بوریاں کھولنے اور فرش پر الٹ دینے کا کہا۔ دونوں بوریاں $100 کے نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یقین جانیے میں نے ایک ساتھ اتنا روپیہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ملازموں نے گڈیاں گننی شروع کی۔ کل 6000 گڈیاں یعنی $6 کروڑ تھے۔ عمر نے مجھے کہا کہ یہ ڈالر ہیروئن کی ایک بڑی کھیپ کے عوض ملے ہیں اور یہ ساری رقم صرف مسلم چھاپا ماروں کے لیے اسلحہ خریدنے اور ان کی دیگر ضروریات پر خرچ کی جائے گی۔ ہوٹل اور یہ بنگلہ اس نے بینک سے قرض لے کر بنایا ہے اور صرف ہوٹل کی آمدنی سے اس کا اور اس کے والدین اور بھائیوں کا خرچ چلتا ہے۔ رات کا کھانا بالکل سادہ تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے ہم کھانے کے بعد جلد ہی جمائیاں لینے لگے۔ عمر مجھے خود مہمان خانے میں لے گیا اور پہننے کے لیے لنگی اور قمیض دی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد ہم سنائی گولک کے لیے روانہ ہوئے۔ عمر مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 3-4 روز کے بعد وہ مجھے ملنے آئے گا اور اس دوران اگر موقع ملا تو وہ مجھے اپنے انڈر گراؤنڈ دفتر پر چھاپا ماروں سے بھی ملوائے گا، لیکن جب تک میں تمہیں فون پر اپنا کوڈ بتا کر آنے کا نہ کہوں
किसी के बुलाने हत्ता कि मेरे भाइयों के कहने पर भी सनाई गोलक से बाहर न जाना। मेरे 2 जानिसार गार्ड होटल की लॉबी में तुम्हारे हमरा जाने के लिए हम वक्त तैयार होंगे। तुम शहर में घूमो फिरो, लेकिन गार्ड्स के बगैर हरगिज बाहर न जाना। ये कहकर उमर मुझसे गले मिला। उमर ने अपने आदमियों को हिदायत देकर मुझसे हाथ मिलाया और हेलो कहकर चला गया। मुझे ये ख्याल बार बार परेशान कर रहा था कि थाईलैंड में सिवाय असलहा खरीदने के मैंने अपने मिशन की तरफ अब तक एक कदम भी आगे न बढ़ाया था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, असल मुहिम की तरफ जरा सी भी पेशरफ्त न हुई और अभी तक सिर्फ वादे वईद ही किए जा रहे थे। उमर ने अपनी रकम वसूल करने में भी मुझे इस्तेमाल किया था। शायद उसे अपने भाइयों पर भी एतमाद नहीं था और मुझे भी इल्म नहीं था कि कुआलालंपुर से हमारी गाड़ी में कितनी दौलत हमारे साथ जा रही है। आइंदा 2 रोज मैं फैमिली होटल में उमर खान का इंतजार करता रहा। इन 2 दिनों में मैंने सनाई गोलक के कस्बे की खूब सैर की। थाईलैंड का ये सरहदी कस्बा खासा खूबसूरत था। उमर खान के गार्ड्स जब भी मैं बाहर निकलता मेरे पीछे पीछे चलते। इस एहतियाती तदाबीर से मुझे अंदाजा हो गया कि उमर खान के दुश्मन न सिर्फ बैरूनी थे बल्कि उसके घर के अफराद, खुसूसन उसके भाई भी उसकी दुश्मनी में पेश पेश थे। ये कोई खिलाफ तवक्को बात न थी। अगर एक शख्स अचानक दौलत, शोहरत, इज्जत हासिल कर ले तो उसके अव्वलीन दुश्मनों और हासिदों में उसके इंतहाई करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। सीजर को खंजरों से हलाक करने वालों में उसका बेहतरीन दोस्त ब्रूटस था और मुगल शहनशाह औरंगजेब जैसे दीनदार और खौफ खुदा रखने वाले ने अपने भाई और तख्त के दावेदार की आंखों में निश्तर लगा दिए थे। उमर खान की भी यही हालत थी। उसका भाई और दूसरे करीबी रिश्तेदार उसकी इज्जत और शोहरत से हसद करते थे। उन्हें ये गुमान था कि अगर उमर ना हो तो वो स्मगलिंग की सारी दौलत खुद हासिल कर सकते हैं। हालांकि उमर के सामने सिर्फ एक मिशन था और वो सिर्फ अपने मिशन की तकमील के लिए तमाम खतरात से खेल रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।